الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کی مجلس میں ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب پیغمبروں میں سے ہیں جن کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست. چونکہ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، اس دن مسلمان ایک خاص عمل کرتے ہیں جسے سنت ابراہیمی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. یعنی جو ہم قربانی والا عمل کرتے ہیں اسے ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ انشاءاللہ یہ ساری باتیں آج کی مجلس میں ہم کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص انعام عطا فرمایا. حالانکہ جس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوتی ہے وہ سارے کا سارا ماحول بت پرست تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس دور میں پیدا ہوئے اس وقت اس علاقے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود تھا. مورخین کے نزدیک نمرود ایسا طاقتور بادشاہ تھا کہ جس نے کم و بیش 400 سال تک حکومت کی اور دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے 4 ایسے افراد پیدا فرمائے جنہوں نے دنیا کے بڑے حصے پر حکومتیں کی. یوں کہہ سکتے ہیں 3/3 حصے پر. ان میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی، نبی ہیں. اور حضرت ذوالقرنین جنہیں بعض مورخین سکندر اعظم بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے حصے پر حکومت کی. اور 2 کافر بادشاہ، ایک نمرود اور ایک بخت نصر. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت نمرود کے ہی زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی. لکھتے ہیں کہ نمرود نے ایک دفعہ خواب دیکھا اور اس نے اپنا خواب وہ اپنے نجومیوں کے سامنے پیش کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، ایک ستارہ نمودار ہو گیا ہے جس کی روشنی پھیل گئی ہے. تو اس وقت کے نجومیوں نے اسے یہ خبر دی کہ آنے والے وقتوں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس سے تیری سلطنت کا سورج غروب ہوگا. تو کہتے ہیں اس کے بعد نمرود نے یہ حکم جاری فرما دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی بچہ اگر پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے. اور مرد و زن کے اختلاط پر، یعنی عورت اور مرد کے باہمی اختلاط
پر بھی پابندی لگا دی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اب یہ جمع نہیں ہو سکتے. یوں کہہ دیجئے شادیوں پر پابندی لگ گئی، یعنی ابھی شادیاں نہ ہوں، کوئی بچہ پیدا نہ ہو، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے. تو چنانچہ ایک بڑی تعداد بچوں کی قتل کی گئی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ نے آپ کو بچانے کے لیے ایک دور دراز ایک غار میں جا کے آپ کو جنم دیا. پھر وہیں آپ کی پرورش ہوتی رہی، یعنی چھپ چھپا کے جاتی اور آپ کو دودھ پلاتی، آپ کی ضروریات کو پورا کرتی. بعض کے نزدیک 7 سال تک آپ اسی غار میں رہے، اور بعض کے نزدیک جوانی تک، یعنی 15-16 سال کی عمر تک آپ اسی غار میں رہائش پذیر رہے. اور اس کے بعد ان کو واپس لایا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ آپ کو چننا تھا ایک خاص مقصد کے لیے، تو شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک قلب سلیم عطا فرمایا. قلب سلیم اس قلب کو کہتے ہیں جو فطری طور پر ہدایت کے راستے پر ہو، برائیوں سے طبعی طور پر وہ نفرت کرتا ہو، نیکیوں کی طرف طبعی طور پر وہ مائل ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ اللہ نے انہیں قلب سلیم عطا فرمایا. اور اسی قلب سلیم کی وجہ سے جب آپ نے اپنے معاشرے کے اندر دیکھا کہ ارد گرد سارا معاشرہ بت پرستی کا شکار ہے، بتوں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، تو مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کا جو والد ہے وہ بت بنانے کا کام کیا کرتا تھا، اور ایک بہت بڑا معبد تھا جہاں بت رکھے جاتے تھے، اس کی پرستش ہوتی تھی، اور اس معبد کا نگران بھی تھا. وہ اپنے والد کو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہوئے دیکھتے آپ، پھر وہ اسے یہ بھی دیکھتے کہ ان بتوں کو پھر باہر جا کے وہ فروخت کیا کرتے ہیں. تو یہ ایک سوال ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہوا، یہ کیسے خدا ہیں جنہیں ہم خود بناتے ہیں، پھر انہیں بیچ کر پیسہ کماتے ہیں، پھر ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ کیسے خدا ہیں؟ تو آخر کار یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہ آپ ان کی کیسے عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں. یہ طلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے فطری طور پر، کہ وہ کسی نہ کسی کو معبود بناتا ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہے. جو دہریہ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو معبود نہیں سمجھتے، وہ بھی در حقیقت اپنے خواہشات کو اور اپنے عقل کو معبود بنا چکے ہوتے ہیں. کسی کو بڑا سمجھنا یہ انسان کی فطری تقاضوں میں سے ہے. بڑا انسان کسی نہ کسی کو بناتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا یہ بت، یہ تو خود ہمیں جسے ہم بناتے ہیں یہ ہمارے معبود نہیں ہو سکتے. پھر آپ نے رات کو ایک ستارہ دیکھا، یہ خیال ذہن میں آیا، یہ چمکتا ہوا ستارہ شاید یہی ہو سکتا ہے ہمارا معبود ہو. لیکن چاند کے آتے ہی وہ غروب ہو گیا. پھر اپنے آپ نے وہ خیال جھٹک دیا کہ جو غروب ہو وہ رب نہیں ہو سکتا.
پھر چاند کو سمجھا کہ یہی رب ہو سکتا ہے، اتنا روشن، اتنا خوبصورت۔ لیکن صبح ہوتے ہی جب سورج طلوع ہوا، چاند غروب ہو گیا، پھر آپ نے وہ خیال بھی جھٹک دیا کہ غروب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کے متعلق یہی گمان پیدا ہوا، لیکن سورج کو بھی جب غروب ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر دل میں خیال آیا جو چیز غروب ہونے والی ہو، زوال پذیر ہونے والی ہو، وہ رب نہیں ہو سکتی۔ رب تو وہ ہے جو غروب نہ ہو۔ تو پھر آپ نے اپنے والد سے یہی مکالمہ کیا، لیکن والد نے دھمکی دی کہ تم نے اگر ہمارے ان بتوں کو نہ مانا تو تجھے جلا وطن بھی کر دیا جائے گا یا تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کرنے کو سنسار کہتے ہیں۔ تو اس دھمکی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ اب میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، ہمارے اور آپ کے راستے جدا ہیں۔ آپ کے لیے میں دعا کرتا رہوں گا، اللہ آپ کو ہدایت دے، لیکن آپ کی ان باتوں کو تسلیم کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو اس کے بعد چونکہ یہ مشاہدات کا زمانہ تھا، محسوسات کا زمانہ تھا، ہر چیز کو مشاہدے کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھانے کی کوشش کرتے رہے اپنی قوم کو کہ وہ قوم اپنی آنکھوں سے دیکھے، ان چیزوں کو محسوس کرے اور تسلیم کرے کہ واقعی یہ چیزیں معبود بنانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے معبود تھے، ایک دفعہ ایسا موقع ملا کہ وہ سارے کے ساری جو بستی والے تھے ایک خاص میلے پر گئے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر کر دیا، آپ ساتھ نہ گئے، اور پھر ایک کلہاڑی لے کر آپ نے ان بت خانے میں جا کر، اس بت خانے میں جا کر کسی کی ٹانگ کاٹی، کسی کا سر کاٹا، کسی کا بازو کاٹا۔ تو مختلف اعضاء ان کے علیحدہ علیحدہ کر کے پھر کلہاڑا جو ہے وہ سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب شام کو وہ لوگ میلے سے لوٹے تو انہوں نے اپنے معبد کے اندر جا کر جب حال دیکھا تو کوئی بت سلامت نہیں ہے، اور کلہاڑا جو ہے بڑے بت کے کندھے پر رکھا ہوا ہے۔ بہت پریشان ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ چیخ مگویاں شروع کر دی انہوں نے کہ ایسا کون کر سکتا ہے۔ تو آخرکار ان کو سب کا شک حضرت ابراہیم پر گیا کہ ہاں ایک ایسا نوجوان موجود ہے جو ہمارے بتوں کو نہیں مانتا، ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، وہ ان کو نہیں مانتا، تو ہو نہ ہو یہ عمل اسی کا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ معاملہ کس نے کیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا وہ تمہارے معبود ہیں، اور بڑا معبود جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے اسی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، یہی کہلوانا مقصود تھا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے جو بت نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، وہ آپ کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں؟ وہ آپ کی دعاؤں کو کیسے سن رہے ہیں؟ لیکن کہتے ہیں جب انسان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہو، وہ تعصب کا شکار ہو، جہالت کو اس نے اپنا مقصد بنا لیا ہو، تو پھر کوئی دلیل اس کے سامنے اس کی دل کی تاریکیوں کو روشن نہیں کر سکتی۔ بجائے اس کے کہ وہ حضرت ابراہیم کی بات پر غور کرتے کہ واقعتاً بات ایسی ہے، جن بتوں کو ہم پوجتے ہیں آج ان بتوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، بجائے اس کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔
اور اس وقت کے بادشاہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے بھی بڑا مکالمہ کیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم ربہ حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک۔ تو حضرت ابراہیم کو جب پیش کیا گیا تو آپ نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ملک دیا تھا، اس کے سامنے آپ نے ایک کلمہ حق کہے کہ میرا رب جو ہے وہ زندہ بھی کر سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ بعض لکھتے ہیں کہ اس پر اس نے ایک عمل بھی کیا کہ ایک قیدی جس پر سزائے موت ہو چکی تھی اس نے اسے آزاد کر دیا، اور حاضرین میں سے ایک وزیر کو پکڑ کر اس نے مار دیا، کہا دیکھو کہ میں ہی زندہ کر سکتا ہوں، میں ہی مار سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اس کو ایسی دلیلوں کے ساتھ جواب نہیں دیا جا سکتا، تو آپ نے ایک منطقی دلیل اس کے سامنے رکھی کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تمہارے پاس یہ طاقت ہے تم سورج کو مغرب سے لا کر دکھاؤ اور مشرق میں طلوع کرو، غروب کر دو۔ ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ تو اس کے جواب میں فبہت الذی کفر، تو وہ کافر جو ہے یعنی نمرود وہ محبوط رہ گیا، یعنی حق کا بکا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب بھی نہ تھا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ سورج کو مغرب سے کے بجائے مشرق سے بجائے مغرب سے میں اس کو طلوع کروں، بجائے اس کے کہ پھر بھی ان کے عقل میں بات آتی کہ واقعتاً ایسا ہے کہ بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نہ بتوں کے اختیار میں کچھ ہے۔ تو الٹا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا، اور ایک بہت بڑی بھٹی تیار کی، آگ کا ایک خندق تیار کی بہت بڑی۔ کہتے ہیں پورے بستی والوں نے باقاعدہ منتیں مانی کہ ہمارا یہ کام ہو جائے اور ہم اس آگ کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ لوگ نذرانے کے طور پر لکڑیاں ڈال ڈال کر وہ آگ کو بھڑکاتے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی منجیق کہتے ہیں ایک غلیل کی طرح ایک چیز ہوتی ہے جس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر اور ایک رسے کے ساتھ اس کو کھینچ کر پھر وہ پتھر پھینکے جاتے تھے، اسی ٹائپ کا ایک منجیق بنائی گئی، اور پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو رکھ کر اس آگ میں ڈالا گیا۔ پھر آپ اس آگ میں 40 دن تک رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پہلی قربانی پیش کی، یعنی اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ 40 دن تک وہ آگ جلائی جاتی رہی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس آگ کے اندر رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ سے جلانے کی جو قوت ہے وہ سلب کر لی۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، وہ بجائے جلانے کے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس آگ میں 40 دن تک رہے۔ 40 دن کے بعد جب آپ واپس آئے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ قوم اس بڑے معجزے کو دیکھ کر فوراً ایمان قبول کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس علاقے کو، اس وطن کو چھوڑ دیا۔ یہ دوسری قربانی دی اللہ کے لیے کہ آپ نے علاقہ چھوڑا۔ یاد رکھیں یہ قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہیں، جان کی، مال سے مراد وطن، گھر، سب کچھ آپ نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ دوسری قربانی۔
تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دین کی خاطر آپ نے اپنا علاقہ چھوڑا، پھر وہاں سے فلسطین آ گئے، شام سے فلسطین آ گئے، تو اسی کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ تو آپ کی جو اہلیہ تھیں وہ بانجھ تھیں، تو آپ نے جب سفر کا ارادہ فرمایا، سفر میں چونکہ انسان کو کیوں گھر بار چھوڑنا تھا، رشتے، علاقہ، لوگ سب کچھ چھوڑنا تھا، تو اس وقت آپ نے دعا مانگی اور ایک صالح بیٹی کی دعا مانگی، یا اللہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما، رب حب لی من الصالحین۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری بھی دی کہ ہم تمہیں ایک صالح بیٹا عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں یہاں آپ کی جو اہلیہ ہیں ان کی ایک باندی تھی بی بی ہاجرہ، تو آپ کی اہلیہ نے آپ کی شادی حضرت بی بی ہاجرہ سے کرا دی۔ تو پہلے حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کی نسل سے آگے جا کر آخری پیغمبر ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پہلی اولاد جو حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئی، لیکن جب آپ کے بدن سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شکل میں بیٹا پیدا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو لے جا کر وادی بطحہ، جو اس وقت مکہ کا پرانا نام تھا، وہاں لے جا کر چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نو مولود بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو لے کر روانہ ہوئے، اور مکہ کی اس وادی میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف سنگلاخ پہاڑیاں تھیں، نہ درخت تھے، نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنی بیگم کو وہاں چھوڑ دیا۔ جب آپ نے وہاں چھوڑا اور واپس پلٹے، تو آپ کی بیگم نے صرف اتنا پوچھا، اہلیہ نے، کہ کس کے حکم پر آپ چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے اوپر اشارہ کر دیا، یعنی اللہ کے حکم سے۔ تو وہ اہلیہ بھی مطمئن ہو گئیں کہ جس کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں کریں گے۔ بہرحال جو کچھ سامان تھا، ایک آدھ دن کے بعد وہ سامان ختم ہو گیا، خورد و نوش کا، کھانے پینے کا۔ پھر سب سے بڑی ضرورت انسان کو کھانے پینے کی ہوتی ہے، وہ میسر نہیں تھی، پانی نہیں تھا۔ تو پانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کیا، اور آپ کا رونا بڑھتا جا رہا تھا، اور حضرت بی بی ہاجرہ آپ کے رونے کو دیکھ کر پریشان ہوتی گئیں، اور اتنا پریشان ہوئی آپ نے پھر پانی کی تلاش میں، دو پہاڑیاں تھیں اس وقت، ایک پہاڑی کا نام صفا تھا اور دوسری کا نام مروہ تھا۔ آپ صفا پر چڑھتیں کسی قافلے کو دیکھنے کے لیے، وہاں کوئی قافلہ نظر نہیں آتا، پھر آپ اس پہاڑی سے اتر کر جب آپ اترتیں تو حضرت ابراہیم، چونکہ وہ نشیبی کچھ نیچے تھی، وہ جگہ نشیب میں تھی، نشیب کہتے ہیں نیچی جگہ کو، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، تو بی بی ہاجرہ اس نشیبی مسافت کو دوڑ کر طے کرتیں، پھر آپ مروہ کی پہاڑی پر چڑھتیں۔ یوں آپ نے 7 چکر لگائے، کبھی مروہ پر اور کبھی پھر آپ صفا پر آ جاتی، پھر مروہ پر چلی جاتی، پھر صفا پر آتی۔ 7واں چکر آپ کا مروہ پہاڑی پر تھا، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور پانی کے لیے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور پانی نکل رہا ہے۔ آپ بھاگتی ہوئی وہاں آئیں، اور ایسا تیز وہ چشمہ تھا، آپ نے ارد گرد منیر بنانا شروع کر دی، لیکن وہ پانی بڑھتا جا رہا تھا۔ تو آپ کی زبان سے اس وقت عبرانی لفظ کا ایک لفظ ہے، زم زم، یعنی رک جا، یہ اللہ نے ادا کروائے، تو پانی اسی جگہ پہ ٹھہر گیا۔ لکھتے ہیں اگر یہ آپ کی زبان سے یہ جملے نہ نکلتے
تو پانی کو روکنے کی کسی کے پاس کوئی طاقت بھی نہ ہوتی، پورے روئے زمین پر وہ پانی پھیل جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس چشمے کو وہاں بند کر دیا، لیکن اس میں اتنی برکت ڈال دی، وہ ٹھہرا تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن آج بھی روئے زمین پر کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے جس نے اس پانی کو نہ پیا ہو، اور قیامت تک وہ چشمہ جاری رہے گا، باوجود اپنی جگہ کے رہنے کے پورے روئے زمین پر پھیل گیا ہے۔ تو پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے چند دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا، تو قافلے نے ایک جگہ دیکھی جہاں پانی ہے، اور سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان پانی کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور پانی ہے بھی بہت بڑی نعمت۔ جہاں پانی ہوتی ہے وہاں آبادیاں ہوتی ہیں، وہاں زندگی پھیلتی پھولتی ہے، وہاں ہریالیاں اگتی ہیں، چرند و پرند انسان سب کا جو دار و مدار ہے زندگی کا وہ پانی پر ہے۔ آپ نے دیکھا دنیا میں جتنے بھی سیارے ہیں، کہ آج تک جتنے بھی سیاروں تک سائنسدان پہنچے ہیں، ان کا دعویٰ ہے چاند تک ہم پہنچے، مریخ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چاند پر پہنچنے کے بعد انہیں جو سب سے اہم چیز نظر نہیں آئی کہ وہاں پانی نہیں ہے، جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے سیاروں کی حالات بھی ایسے ان کے سامنے آ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے، اور جہاں پانی نہیں ہے وہاں انسان کی زندگی نہیں، انسان زندہ نہیں رہ سکتا، بلکہ انسان تو انسان کوئی بھی مخلوقات ہو جو سانس لیتی ہے وہ وہاں پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو اس قافلے نے حضرت بی بی ہاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت مانگی، حضرت بی بی ہاجرہ نے وہاں رہنے کی اجازت دے دی، یوں آبادیاں وہاں شروع ہو گئیں۔ تقریباً 12-13 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جائیے اپنی اسی جہاں آپ نے بیوی بچوں کو چھوڑا تھا وہاں جائیے دوبارہ، اور آپ نے وہ سفر کیسے طے کیا ہوگا، وہ 12-13 سال کی جدائی، وہ نومولود بچہ جس کو آپ نے چھوڑا تھا سنگلاخ پہاڑیوں میں، ایک بے آب و گل ایسی پہاڑی جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی شجر تھا، صرف حجر ہی حجر تھے، وہاں آپ نے اپنے بچے کو چھوڑا تھا۔ تو سفر کتنی آپ نے جذبات میں کیسی کیفیات میں وہ طے کیا ہوگا، اور جب انہوں نے یہاں آ کر اپنے بچے کو اپنے سامنے کھیلتے ہوئے پایا، دوڑتے ہوئے پایا، تو کس قدر خوشی ہوئی ہوگی۔ لیکن اس رات کو آپ عجیب خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے اس بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ اب نبی تھے اور تعویل بھی ہو سکتی تھی کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی قربانی مانگ رہے ہیں، لیکن آپ نے دوسری رات بھی وہی خواب دیکھا، تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا۔ اب سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خواب عام خواب نہیں ہے، یہ وحی ہے، اور نبی کا خواب ہوتا بھی وحی ہے، اور یہ بار بار اس ایک ہی خواب کا آنا اس کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ اب بڑی قربانی مانگتے ہیں۔ تو پھر آپ نے تیسرے دن جب یہ خواب دیکھا تو اپنے اس نوجوان جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا تھا اس بیٹے کو لے کر چل پڑے، اور راستے میں اپنے بیٹے سے ہی اپنا وہ خواب بیان کیا اور اپنا ارادہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں اسی ارادے سے تجھے لے کے جا رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو بیٹے نے جو جواب دیا اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا، فرمانبرداری کی ایسی مثال پیش کی، اور جو الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ادا کیے وہ ایک فرمانبرداری کی مثال بھی ہیں، ایک بہترین تربیت کی عکاسی بھی کرتے ہیں کہ مائیں اگر نیک ہوں تو وہ ایسی تربیت کیا کرتی ہیں، کیونکہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں ہوتی ہے، اس کی فطرت بنانے میں ماں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور مائیں ہی
نسلیں بناتی ہیں، بد نسل بھی مائیں بناتی ہیں اور اچھی نسل بھی مائیں بناتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی انہیں کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو کیا کہتا ہے، یعنی مشورہ طلب کیا، اس بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ تو جواب کیا آیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے باپ آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ کر گزریے، مجھے آپ میرا سر تسلیم خم پائیں گے، مجھے فرما بردار پائیں گے، اور انشاءاللہ میں بھی صبر کرنے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اس میں بڑی نصیحت آموز باتیں ہیں، چونکہ بچوں کی مجلس ہے، بڑی گہری باتیں ہیں، لیکن یہ مثال قائم کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کر چل پڑے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم منا کے مقام پر 3 جگہوں پر شیطان کا ایک پلر نصب ہے، جنہیں ہم کنکریاں مارتے ہیں، جنہیں ہم بڑا شیطان، درمیانہ شیطان اور چھوٹا شیطان کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہے کیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہی سنتیں ہیں جن کو ہم حج کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے حج کا جو پورا عمل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پورے خاندان کی سنتوں کو جمع فرما دیا۔ سعی حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت ہے، وہ حج میں لازم رکن ہے۔ کنکریاں مارنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اللہ نے اسے بھی لازم کر دیا۔ کنکریاں مارتے ہیں، وہ کیا عمل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہنچتے ہیں تو ایک دہانہ سا تھا، پہاڑی کا ایک دہانہ ہوتا ہے، جب 2 پہاڑیاں آپس میں مل رہی ہوتی ہیں، درمیان میں ایک راستہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہاں شیطان آ کے آپ کے راستے کو بند کرنے لگا، تو آپ نے اسے کنکریاں اٹھا کر کنکریاں ماری، یہاں بھاگ کھڑا ہوا، پھر دوسری جگہ پر بھی اس نے آپ نے پھر کنکریاں ماری، پھر تیسری جگہ پر پھر دوبارہ آپ کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے تیسری جگہ پر بھی 7 کنکریاں ماری۔ تو یہ 7 کنکریاں بھی حضرت ابراہیم کی سنتیں ہیں جو شیطان کو آپ نے ماری تھی۔ علامتی طور پر ہم پھر ہر سال جو آدمی حج پہ جاتا ہے وہ کنکریاں شیطان کو مارتا ہے، یعنی کہ اللہ کی راستے پر جو بھی قربانی ہم دیں گے، جو اس کے راستے پہ رکاوٹ ڈالے گا شیطان، علامتی طور پر ہم اسے کنکریاں مارتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے، دور دراز کہ جہاں پہ کوئی آدمی نہ دیکھے ہمیں، کہ اگر اس دوران تکلیف سے چیخیں بلند ہوں تو کوئی آواز بھی سننے والا نہ ہو، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا۔ اس کی وجہ بھی بعض نے لکھی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری ایک دوسرے کی نظریں آپس میں نہ ملیں، کہ ہلکا سا بھی دل میں اللہ کے حکم پر بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے اور میرے ہاتھ کپ کپانا اٹھیں، ہاتھ لرزیں نہ، تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الٹا لٹایا۔ تو آپ نے جیسے ہی چھری چلانی چاہی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ندا دی کہ ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے ایک میڈھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا تھا وہ لا کر آپ کو پیش کیا۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں اس میڈھے کو ذبح فرمایا۔ اسے ذبح عظیم کہا گیا۔ ذبح عظیم اس لیے کہ ایک تو یہ قربانی اتنی بڑی عظیم تھی کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگے تھے، اور دوسرا یہ کہ خود وہ میڈھا وہ جثے کے لحاظ سے بھی بہت بڑا تھا،
تو آپ نے وہ مینڈھا ذبح کیا، اللہ نے وہ قربانی قبول کی۔ تو اسی سنت کو ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں، وہ یہی عمل ہر سال ہم دہراتے ہیں۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کو پیش کر کے ایک عظیم مثال پیش کی۔ یہ سلسلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائشوں کا۔ آپ دیکھیں کہ نبی جو ہے اللہ کے سب سے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اتنی بڑا عظیم عظمت والا ہو، ان کی قربانیاں بھی عظیم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں بندوں کو دکھانے کے لیے کہ بعد میں ہمیں یہ موقع نہ ملے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ انہیں چن لیا تھا، بھی ایسے نہیں چنا تھا، بھی ان کی قربانیاں ایسی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چنا۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ کن کو آزمایا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی آزمائش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ صدیقین کی، صالحین کی، جس کا جتنا درجہ ہوتا ہے وہ آزمائشیں اس درجے کی آتی ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتے ہیں، پھر اس کے بعد نیک بندوں کو جب آزمائش پر میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ویسی ان قربانیوں کو قبول کر کے پھر مہربانیاں فرماتے ہیں۔ جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی مہربانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ تو آزمائشوں سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اللہ کے سب سے محبوب ترین پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن آپ کی وہ مکی زندگی، وہ 13 سالہ زندگی، پوری کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ طائف کا واقعہ کہ آپ کو کیسے پتھر کھانے پڑے، وہ پھر شعب ابن ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک محصور رہنا اور پتے کھا کر گزارا کرنا، اور بیٹیوں کو طلاق ہو جانا، اور اپنے سامنے اپنے پیاروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنا، وہ ساری آزمائشیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ پھر جتنی بڑی آزمائشیں جس پر آتی ہیں، یقین جانیے اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی سرداری ایسی نہیں مل گئی، آپ کی قربانی ہی اتنی بڑی تھی کہ اللہ نے آپ کو جنت کی سرداری عطا فرمائی۔ اس لیے جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہے ہیں، تو بزرگ فرماتے ہیں آزمائش اور مصیبت میں اگر فرق کرنا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ آدمی اگر اللہ کے راستے سے دور ہوتا جا رہا ہے اس آزمائش میں، تو سمجھ جائیں کہ یہ آزمائش میں نہیں، مصیبت میں گرفتار ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ لیکن جو آدمی آزمائش میں اللہ کے قریب ہو جائے تو سمجھ لیں یہ آدمی، یہ آزمائش اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ عسر کا زمانہ جو ہے ٹلنے والا ہے، پھر ایک یسر کا زمانہ شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی دستور ہے، یہی سنت ہے۔ اس واقعے کے اندر جو ہمیں یہ سبق ملا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانیوں کے بعد مہربانیاں فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اس قربانی کو مثالی بنا دیا، اس کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت بھی تھی، جنہوں نے اسے آداب فرزندی سکھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔